لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. زینت محفل قرۃ عیون الصلحاء گل گلشن ولایت پیر سید صابر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا محمد اشرف چشتی صاحب، انتہائی قابل احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اس وقت میں اور آپ ایک سعادت افروز بابرکت محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج اپنے کام چھوڑ کر، اپنا آرام چھوڑ کر اور اپنے گھر چھوڑ کر آپ مسجد میں آ کے بیٹھے ہیں، محفل کو سن رہے ہیں۔ دین کے ساتھ جس محبت کا آپ نے اظہار کیا ہے، اللہ بھی آپ کی اس محبت کو دیکھ رہا ہے اور اللہ کے رسول بھی دیکھ رہے ہیں۔ سورہ توبہ میں ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ کریم نے فرمایا عمل کرو، تمہارا عمل اللہ بھی دیکھے گا، اللہ کا رسول بھی دیکھے گا۔ آج آپ لوگوں نے حفاظ کرام کے ساتھ جس محبت کا اظہار کیا، اس دینی درسگاہ کے ساتھ جس محبت کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو دیکھ رہا ہے، اللہ کے رسول اس محبت کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کسی کی نظر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا خیال ہے جب آپ کے دلوں پر حضور کی نظر ہو تو پھر دل میں کتنے اچھی نیتیں لے کے بیٹھنا چاہیے۔ تماشائی بن کے نہ بیٹھیں، تمنائی بن کے بیٹھیں۔ تماشائی صرف رونق محفل دیکھنے آتا ہے، تمنائی اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے آتا ہے۔ تماشائی کی نظر ظاہر تک رہتی ہے، حقیقت تک نہیں پہنچتی، اور تمنائی حقیقت تک پہنچ جاتا ہے، اور وہ جب واپس جاتا ہے محفل سے تو اپنی جھولی رحمت کے پھولوں سے بھر کے جاتا ہے۔ تو بارے دیگر عرض کروں گا، صرف سر کی آنکھوں سے محفل کا ظاہری منظر ہی نہ دیکھیں، بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھیں کہ صفہ کے چبوترے پہ میرے آقا کریم نے قرآن کی جو دولت صحابہ کو عطا فرمائی، صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین، آگے دنیا بھر میں وہ نور پھیلا، وہی نور آج اس ادارے میں بھی تقسیم کیا جا رہا ہے۔ خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ کہ دروے بود کیلو کالے محمد۔ ہمیں مسجد، مدرسہ اور خانقاہ سے محبت ہے، اس لیے کہ یہ ادارے، یہ مراکز خیر ہمارا تعلق رسول اللہ سے جوڑ دیتے ہیں۔ کسی بھی ادارے میں جائیں تو سر کی آنکھوں سے نہ دیکھیں کہ جگہ کتنی ہے، عمارت کیسی بنی ہوئی ہے، دل کی آنکھوں سے دیکھیں یہاں دولت کون سی بانٹی جا رہی ہے، یہاں خزانہ کون سا تقسیم ہو رہا ہے۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب نے بڑی
خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی ہیں. فتنوں کے اس دور میں ایمان کی حفاظت کے یہ مرکز ہیں. آئندہ دور میں ہمیں اسلام کی ضرورت ہے تو ہمیں ان مدارس کی ضرورت ہے. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا کہ اسلام کیا تھا اور آج ہم نے کیا بنا دیا ہے. اور اگر آج بھی صحیح معنوں میں علم کی خدمت کرنے والے اور اسلاف سے تعلق جوڑ کے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صراط الذین انعمت علیہم اس پر عمل کرتے ہوئے اگر کچھ مراکز خیر کچھ مدارس دین کا پیغام نہ پہنچا رہے ہوتے تو ہم اندھیروں میں ڈوب جاتے. ہماری نفسانی خواہشات نے اور ہماری من گھڑت آرزوؤں نے ہماری من گھڑت باتوں نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے. یہ وہ مراکز خیر ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے اسکالر فلسفے کو ایمان بتا رہے ہیں. بے دین لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اسلام کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں. فتنوں کے اس دور میں اگر دین سیکھنا ہے تو ان مدارس سے تعلق قائم کرنا ہوگا. رمضان شریف آتا ہے تو پوری دنیا میں مساجد کے اندر حفاظ کرام جو منزلیں سناتے ہیں قرآن پاک سناتے ہیں وہ حافظ ہمیں کالجوں نے تیار کر کے دیے, یونیورسٹیوں نے تیار کر کے دیے. بعض سکولوں میں حفظ کی کلاسیں لگ رہی ہیں پر بہت کم شاذ و نادر ہی ایسا ہے کہ سکول کا پڑھا ہوا بچہ رمضان میں قرآن بھی سنائے. اگر پوری دنیا میں مساجد کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو ان مدارس کی وجہ سے ہی پوری ہو رہی ہے. جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں مسجد بناتے ہیں, دن میں 5 دفعہ نماز پڑھنی, پر مسجد چلانے کے لیے امام اور خطیب کی ضرورت ہے. وہ ضرورت پوری کرنے کے لیے امام اور خطیب کو تیار کہاں کیا جاتا ہے؟ یہ مراکز خیر ہے, یہ مدارس ہیں جن میں مساجد کی ضرورت پوری کرنے کے لیے علماء بھی تیار ہوتے ہیں, ائمہ مساجد بھی تیار ہوتے ہیں. اتنا وقت نہیں کہ زیادہ گفتگو کو پھیلاؤں, میں اتنا ہی عرض کروں گا. ابھی آپ نے سنا 6واں ختم پاک ہے. جب شاہ صاحب یہ فرما رہے تھے تو میرے دل پہ ایک چوٹ لگی. دل جو درد محسوس کر رہا تھا اسے الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا. ابھی کل کی بات ہے کہ حافظ اسجد محمود چشتی صاحب ملتے تھے اور دین کی خدمت کے حوالے سے جب بھی ملاقات ہوتی ان کا ایک ہی موضوع ہوتا تھا, نئی نسل کو کیسے حضور کا عاشق بنانے, فتنوں سے کیسے نئی نسل کو بچانے. میں سوچ رہا تھا ابھی کل کی تو بات تھی اور 6 سال بھی گزر گئے. اتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے. حافظ اسجد محمود چشتی صاحب کے دل کی آرزو تھی, خواہش تھی کہ ایک ایسا مرکز خیر تعمیر کیا جائے جس میں دین کے خادم بھی تیار ہوں, علمی حوالے سے بھی تربیت کے حوالے سے بھی ہم اپنے علاقے کی دینی خدمت کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس ادارے کو صدقہ جاریہ بنا دیا ہے. ہم اس وقت باغ اسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. مسجد کا نام کیا ہے جی؟ ہم اس وقت باغ اسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب تک اس مدرسے کا فیض جاری رہے گا, جن لوگوں نے کوئی خدمت کی, تعاون کیا, جنہوں نے خدمت یا تعاون نہیں بھی کیا, دعائیں کی, یا جس نے بھی کوئی نیک خواہش نیک آرزو اس مدرسے کے حوالے سے کی ہے, اللہ تعالیٰ انہیں اجر عطا فرماتا رہے گا. دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ عزیز القدر محبی فی اللہ حافظ محمد عاصم چشتی صاحب ان کے تمام رفقا معاونین کو اور ہمتیں عطا فرمائے اور حوصلے عطا فرمائے, آسانیاں عطا فرمائے. میں نے خطبہ کے دوران سورہ بقرہ آیت نمبر 128 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے, جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے, ربنا وجعلنا مسلمین لک, پروردگار ہمیں حسب معمول اپنا فرما بردار ہی رکھنا.
وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں امت مسلمہ کو پیدا فرمانا. امت مسلمہ کو کہاں پیدا فرمانا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولاد میں بھی ایسے لوگ پیدا فرما جو تیرے فرما بردار ہوں. میں جو بات اس سے عرض کرنا چاہتا ہوں، مفسرین نے ہزاروں نکات اس آیت کے بیان کیے ہیں، میں ایک نقطہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اولاد کے لیے دعا کرنا نبیوں کی سنت ہے. اولاد کی فکر کرنا کہ میری اولاد نیک ہو، یہ نبیوں کی سنت ہے. اولاد کے لیے نیکی کی دعا کرنا، نماز میں آپ یہ دعا مانگتے ہیں، یہ بھی حضرت ابراہیم کی دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن، پروردگار ہمیں حسب معمول اپنا پکا نمازی رکھنا اور میری اولاد میں بھی نمازی بنا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، میری اولاد میں بھی نمازی پیدا فرما، میری اولاد کو بھی نمازی بنا. یہ دونوں قرآن پاک کی آیات ہیں جن میں حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کے لیے بھی دین مانگا ہے. تو اولاد کی فکر کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام پہ آخری وقت آیا، وصال کا وقت قریب ہے، دنیا سے پردہ پوشی کا وقت قریب ہے. آپ نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا تو آپ نے فرمایا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. تو بیٹوں نے کہا ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے. تو حضرت یعقوب کو فکر ہے نا اپنی اولاد کی، اس لیے اولاد کو اکٹھا کر کے ان سے پوچھا کہ میرے وصال کے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ اس سے بھی پتا چلا اولاد کی فکر کرنا انبیاء کرام کی سنت ہے. اگر آج آپ اپنی اولاد کی فکر نہیں کرتے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین میرے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ کن کے بارے میں پوچھا ہے؟ والدین کے بارے میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا، تیرے والدین تیری جنت بھی ہیں، تیرا دوزخ بھی ہے. اگر والدین کے حقوق ادا کرو گے، خدمت کرو گے تو یہ خدمت تمہیں جنت میں لے جائے گی، اور اگر والدین کی حق تلفی کرو گے، اذیت دو گے، ظلم کرو گے، یہ حق تلفی دوزخ میں لے جائے گی. والدین کو صرف دنیا داری کے حوالے سے نہ دیکھیں کہ اس دنیا میں ہی تعلق ہے، والدین کا تعلق حشر میں بھی دیکھا جائے گا. بعض اولادوں کو والدین جنت میں لے جائیں گے، بعض اولادیں نافرمانی کی وجہ سے دوزخ میں چلی جائیں گی. تو میرے آقا کریم نے کیا فرمایا؟ تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور تمہارا دوزخ بھی. اسی طرح اولاد والدین کے لیے جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے. اگر آپ اپنی اولاد کی فکر نہیں کرتے اور اولاد بگڑ جاتی ہے تو بگڑی ہوئی اولاد ماں باپ کو دوزخ میں لے جائے گی، سنوری ہوئی اولاد ماں باپ کو جنت میں لے جائے گی. جس طرح والدین اولاد کے لیے جنت بھی ہیں، دوزخ بھی ہیں، اسی طرح اولاد بھی اپنے والدین کے لیے قیامت کے دن یا جنت کا باعث بنے گی یا دوزخ کا باعث. سورہ کہف پڑھ کے دیکھیں، حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس بچے کو آپ نے کیوں قتل کیا؟ آپ نے فرمایا اس کی سرشت میں کفر تھا، اگر یہ کفر پہ جوان ہو جاتا یہ اپنے والدین کو بھی کافر بنا دیتا. خود تو یہ دوزخی ہے ہی، یہ اپنے والدین کو بھی دوزخ میں لے جاتا. سورہ کہف کا یہ مقام بتاتا ہے حضرت خضر نے جس بچے کو قتل کیا تھا کہ بعض اولادیں ایسی ہیں جو والدین کو کافر بنا دیں گی، بعض اولادیں ایسی ہیں جو والدین کو دوزخ میں لے جائیں گی.
اپنی اولادوں کی فکر کریں، ورنہ اولاد آپ کی آخرت کو بربادی کا سبب بن سکتی ہے۔ اور اگر آپ اولاد کی تربیت کرتے ہیں تو اولاد آپ کو جنت میں لے جائے گی، اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ اولاد کو صرف دنیا داری نہ سمجھیں کہ دنیا میں اولاد خدمت کرے گی، چند سال اچھے گزر جائیں گے، اولاد کے ساتھ والدین کی آخرت بھی جڑی ہوئی۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ کتنے والدین ایسے ہیں جو اپنی قبروں میں غمگین ہوتے ہیں اولاد کی وجہ سے۔ اولاد دنیا میں جو کچھ کرتی ہے قبروں میں والدین کو دکھایا جاتا ہے۔ اولاد دنیا میں جو کچھ کر رہی ہے قبروں میں والدین کو دکھایا جاتا ہے۔ ابھی میں نے سورہ توبہ کی آیت پڑھی تھی، اسی کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے قُلِ اعْمَلُوا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ والمؤمنون کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے اولاد نیکی کرے، والدین قبروں میں خوش ہوتے ہیں۔ اولاد گناہ کر رہی ہو دنیا میں، فرشتے قبروں میں جا کے والدین کو بتاتے ہیں اس ہفتے تیری اولاد نے اتنے گناہ کیے ہیں۔ والدین قبروں میں غمگین ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کتنی بدبخت اولاد ہے جو ماں باپ کو قبروں میں بھی سکون نہیں لینے دیتی۔ وہ کتنی بدبخت اولاد ہے جو ماں باپ کو قبروں میں بھی سکون نہیں لینے دیتی۔ حدیث پاک ہے جب کوئی درود شریف پڑھتا ہے نا، فرشتے درود شریف حضور کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فلاں کے بیٹے نے آپ پر درود پڑھا ہے، فلاں بن فلاں نے۔ حدیث میں فلاں بن فلاں کے الفاظ ہیں۔ درود پڑھنے والے کا نام بھی مجلس محمدی میں لیا جاتا ہے، اس کے والد کا نام بھی مجلس محمدی میں لیا جاتا ہے۔ باپ نے اپنے بیٹے کو درود پڑھنا سکھا دیا، باپ دنیا سے چلا گیا، وہ قبر میں لیٹا ہوا ہے، دربار محمدی میں اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ سبب کیا ہے؟ اس نے اپنی اولاد کو درود پڑھنا سکھایا ہے۔ اولاد درود پڑھ رہی ہے، دربار محمدی میں درود پڑھنے والے کا بھی ذکر ہو رہا ہے اور اس کے والد کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں جو گزارش پیش کرنا چاہتا ہوں، اولاد کو کپڑے پہنانا، گھر دینا، اولاد کی دنیاوی خواہشات کا خیال رکھنا، اس کو اپنی ذمہ داری نہ سمجھیں۔ آپ کے گھر میں جو بچے ہیں وہ گلشن اسلام کے پھول ہیں۔ اگر آپ اپنے ان بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے تو آپ گلشن اسلام کو اجاڑ رہے ہیں۔ آج آپ کے بچے اغوا ہو چکے ہیں، جسم نہیں اغوا ہوئے، ذہن اغوا ہو چکے۔ آپ سمجھتے ہیں آپ کا بچہ آپ کے گھر میں ہی ہے، نہیں، وہ آپ کے سامنے ہے پر اس کا ذہن موبائل میں ہی ہے، اس کا ذہن میڈیا میں ہی۔ کوئی دور تھا دنیا میں بت پرستی کا زور تھا، آج کل بے حیائی کا زور ہے۔ ہر دور کا اپنا اپنا فتنہ ہوتا ہے۔ کوئی دور تھا دنیا میں بت پرستی کا زور تھا، بتوں کی پوجا، سورج کی پرستش، ستاروں کی عبادت، آگ کی پوجا۔ اس دور کا فتنہ کیا ہے؟ میڈیا، غیر تربیت یافتہ ذہن، کچے ذہن کے نوجوان، اور پختہ کردار نہیں، کچا کردار ہے، ذہن بھی پختہ نہیں، تربیت بھی نہیں ہوئی۔ وہ موبائل استعمال نہیں کر رہے، وہ زہر کھا رہے، وہ خودکشی کر رہے ہیں۔ اگر کوئی کچے ذہن کا اور غیر تربیت یافتہ شخص نیٹ استعمال کرتا ہے تو وہ خودکشی کر رہا ہے۔ اپنی اولادوں کی فکر کریں۔ قرآن نے کہا ہے کہیں تمہاری اولادیں تمہیں ہلاک نہ کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں ہلاک نہ کر دیں، ہلاکت میں نہ ڈال دیں۔ یہ مدرسہ آپ کی اولادوں کو بھی سنوارنا چاہتا ہے اور خود آپ کی آخرت کو بھی سنوارنا چاہتا ہے۔ 3 حفاظ کے سروں پہ آج دستار فضیلت سجائی گئی۔ حدیث پاک ہے قیامت کے دن حافظ کے والدین کو بھی تاج عطا فرمائے جائیں گے، اور اس تاج کا ایک موتی، ایک ہیرا اتنا چمکتا ہوگا کہ سورج کی روشنی اس کے سامنے ماند ہوگی۔
حافظ کو تو عزتیں ملیں گی، قیامت کے دن حافظ کے والد کو بھی عزتیں ملیں گی۔ ان مدارس کو اس نظر سے دیکھیں کہ یہ مدارس ہمیں تباہی سے بچانے کے ادارے ہیں۔ قرآن مجید نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جس کی اولاد نے اسے ہلاکت میں ڈال دیا وہ مکمل تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، اس کا کچھ بھی نہیں بچا۔ خسران کسے کہتے ہیں؟ مکمل تباہی۔ خسران کا مقصد نقصان نہیں کہ کچھ ضائع ہو جائے اور کچھ بچ جائے، خسران کا مطلب ہے مکمل تباہی، کچھ بھی نہیں بچا، سب کچھ ضائع ہو گیا۔ اگر آپ کی اولاد بگڑ گئی، آپ کی اولاد غیروں کے ہاتھ لگ گئی، آپ کی اولاد غفلت میں ڈوب گئی تو ماں باپ برباد ہو گئے۔ ہاں اگر ماں باپ نے اپنا حق ادا کیا اور پھر اولاد نے اثر نہیں لیا تو ماں باپ بری ذمہ ہوں گے، لیکن اگر ماں باپ نے فکر ہی نہیں کی، ماں باپ نے پرواہ ہی نہیں کی، قرآن مجید میں اللہ کریم نے واضح طور پہ حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور حدیث پاک ہے میرے آقا کریم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر گھر کے سربراہ سے پوچھا جائے گا کہ اس کے گھر میں کیا ہوتا تھا، دین تھا یا بے دینی تھی۔ مشکل باتیں شاید یاد نہ رہیں، آسان سی بات کر رہا ہوں۔ آج انگریزی کی تاریخ کیا ہے جی؟ اس دن کو ایک نسبت ہے پاکستانی قوم کے ساتھ۔ میں جرمنی گیا تو شاعر عفر اقبال، ایک بورڈ دیکھا سڑک پہ لگا ہوا عفر اقبال، تو میرے جو میزبان دوست تھے انہوں نے کہا بھی اس کا مطلب ہے شار اقبال۔ جرمنی میں سڑک کا نام شار اقبال۔ آج بھی جرمنی میں وہ گھر محفوظ ہے جس میں اقبال رہ کے آئے ہیں، اور اس کے بعد دروازے پر جو نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پاکستانیوں کا روحانی شاعر رہا ہے اور یہاں بیٹھ کے وہ شاعری کرتا رہا۔ دوسرا جو فلور ہے نا اس مکان کا، اس میں کتابیں آج بھی پڑی ہوئی ہیں۔ جرمنی والوں نے آج بھی وہ گھر سنبھال کے رکھا ہوا ہے جس میں کبھی اقبال رہ کے آئے ہیں۔ آج کا دن اقبال کے ساتھ نسبت رکھتا ہے۔ جو موضوع میں نے بیان کیا نا اس پر ہی علامہ اقبال کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ اقبال کالج سے آئے ہیں گھر، دروازے پہ ایک فقیر کھڑا ہے مانگنے والا۔ علامہ اقبال اس وقت سوٹڈ بوٹڈ تھے، کالجوں کا رنگ تھا، اس مانگنے والے کو تھپڑ مارا، اس بھکاری کو تھپڑ مارا۔ دوسری طرف سے اقبال کے والد آ گئے، انہوں نے اس فقیر سے معافی مانگی، اس کو راضی کیا، کچھ خدمت کی، وہ چلا گیا۔ گھر آ کے علامہ اقبال کے والد رونے لگے، اشکوں کی برسات لگی۔ اقبال کہتے ہیں ابا جی میں نے تھپڑ اس فقیر کو مارا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ والد گرامی نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں، تو نے یہ دیکھا کہ وہ فقیر ماڑا ہے، کمزور ہے، تمہارا ہاتھ نہیں روک سکتا، تم نے یہ نہیں سوچا وہ کلمہ کس کا پڑھتا ہے، وہ امتی کس کا ہے۔ قیامت کے دن اگر حضور نے مجھ سے پوچھا کہ ایک بیٹا تجھے دیا تھا تو اس کی بھی تربیت نہیں کر سکا، میں حضور کو کیا جواب دوں گا؟ اگر قیامت کے دن حضور نے مجھے پوچھا کہ تیرے بیٹے نے میرے امتی پر ہاتھ اٹھایا تھا، تیرے بیٹے نے میرے امتی کو مارا تھا، اقبال بتا میں حضور کو کیا جواب دوں گا؟ تو نے اس فقیر کو دیکھا، یہ نہیں دیکھا یہ کلمہ کس کا پڑھتا ہے۔ اقبال کے والد گرامی رو رہے ہیں، بس اقبال کے دل کا رخ بدل گیا۔ پھر وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں حضور کی نسبت سے۔ بیمار ہیں، آخری دور آ گیا، وصال سے کچھ عرصہ پہلے زندگی عشق رسول میں گزری، اللہ نے بڑی عظمتیں عطا فرمائیں، آخری دور آ گیا، بستر علالت پہ ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور روتے ہوئے کہہ رہے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، وگر حسابم راتو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ پروردگار فقیر اور بادشاہ کا کوئی حساب نہیں ہوتا، قیامت کے دن میرا حساب نہ لینا، مجھ سے نہ پوچھنا کہ میں دنیا سے کیا لے کے آیا ہوں، میں فقیر ہوں تو بے نیاز ہے،
مجھے بغیر حساب کے ہی بخش دینا، لیکن اگر میرا حساب ضرور لینا ہی ہو تو اتنا کرم کرنا، ذرا نگاہ مصطفیٰ سے چھپا کے لینا۔ حضور مجھے دیکھیں اور میرے گناہ کھل رہے ہیں، میں حضور کے سامنے شرمساری کو کیسے دیکھوں گا، کیسے میں اس مرحلے سے گزروں گا؟ از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگی۔ اقبال پھر اس کیفیت سے، باپ نے یہ بات ذہن میں ڈالی تھی، باپ نے یہ بات ذہن میں ڈالی تھی کہ قیامت کے دن مجھے حضور کے سامنے شرمسار نہ کرنا۔ اقبال اگر حضور نے مجھ سے پوچھ لیا کہ ایک ہی تیرا بیٹا تھا تو اس کی تربیت نہیں کر سکا، تو میں حضور کو کیا جواب دوں گا؟ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، اللہ نے آپ کو جو اولادیں دی ہیں، اللہ ان کو لمبی عمریں دے، دنیا آخرت کی سعادتیں دے۔ اگر قیامت کے دن حضور نے پوچھ لیا تمہیں 3 بیٹے ملے تھے، تمہیں 5 بیٹے ملے تھے، تمہیں 7 اولادیں ملی تھیں، کسی ایک کو بھی دیندار نہیں بنایا، کسی ایک کو بھی میرے دین کی طرف نہیں لگایا، پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ اس دور کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ بیٹے ہوتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ بڑھاپے کا سہارا آ گیا ہے۔ اولاد کس طرح تربیت کریں، اولاد بڑھاپے کا بھی سہارا بنے، اولاد قبر و حشر کا بھی سہارا بنے۔ اولاد کی اس طرح تربیت کریں کہ اولاد دنیا و آخرت میں آپ کا سہارا بنے۔ میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی اس کے حوالے سے ایک محبت آفرین نکتہ عرض کر کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 128، حضرت ابراہیم کی دعا۔ کس پیغمبر نے دعا مانگی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ آیت نمبر 128 میں انہوں نے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور مناسک عبادت سیکھنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرضیں کی ہیں، اور آیت نمبر 129 میں انہوں نے حضور کو مانگا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ حضور کو مانگا ہے، قرآن اور صاحب قرآن دونوں کو اکٹھا کر دیا ایک دعا میں۔ دعا کون کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ وہ غور سے سن رہے ہیں۔ جانتے ہیں حضرت ابراہیم کون ہے جو حضور کو مانگ رہے ہیں؟ پہلے یہ تو دیکھ لینا مانگنے والے کی شان کتنی بلند ہے، پھر پتا چلے گا بھئی جن کو مانگ رہے ہیں وہ کتنے بلند ہوں گے۔ حضرت ابراہیم کے پیروں کا نشان لگ جائے پتھر پہ، اس پتھر کی زیارت کرنے سے ثواب ملتا ہے، اس پتھر کی زیارت کرنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، اس پتھر کی زیارت کرنے سے رحمتیں ملتی ہیں۔ 4,500 سال ہو گئے، پتھر کی چھاتی پہ حضرت ابراہیم کے پیروں کا نشان لگا تھا، اللہ نے آج بھی اس پتھر کی حفاظت فرمائی ہے۔ کعبے کے سامنے وہ پتھر پڑا ہوا ہے۔ میرے آقا کریم نے مکہ فتح کیا، بت نکالے، 2 پتھر نہیں نکالے، وہ قائم رہنے دیے، ایک حجر اسود، ایک مقام ابراہیم۔ حاجیوں کو حکم ہے طواف کر کے کعبے کے ساتھ چکر لگا کے آؤ اس پتھر کے پاس اور واجب الطواف نفل پڑھو۔ جب حاجی وہاں نفل پڑھتے ہیں، پتھر کی زیارت کرتے ہیں، تو وہاں نظر کیا آتا ہے؟ پتھر کے اوپر کس کے نشان ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان ہیں۔ پیر نہیں نظر آتے، کیا نظر آتا ہے؟ پیروں کا۔ آپ باشعور ہیں، ذرا فیصلہ تو کریں، جن کے پیروں کا نشان دیکھنے سے اجر و ثواب مل رہا ہے، ان کا چہرہ دیکھنے سے کیا کچھ ملے گا؟ یا اللہ جو محبت سے سبحان اللہ کے اسے خلیل اللہ کا دیدار عطا فرما دے۔ جن کے قدموں کا نشان دیکھنے سے اتنا کچھ مل رہا ہے، ان کا چہرہ دیکھنے سے کیا کچھ ملے گا؟ اور خلیل اللہ کی زیارت بڑی برکتوں والی ہے، پر جسے خود خلیل مانگے، یا اللہ وہ شانوں والا رسول دے دے، اس رسول کی زیارت سے کیا کچھ ملے گا؟ یا اللہ جنہوں نے حضور کی زیارت پہ سبحان اللہ کیا، انہیں حضور کا دیدار عطا فرما۔
ویسے جو بھی حضور کی زیارت کرتا ہے نا وہ بے ساختہ پکار اٹھتا ہے سبحان اللہ۔ تاجدار گولڑا کو وادی ہمراہ میں زیارت ہوئی، تاجدار گولڑا کو وادی ہمراہ میں زیارت ہوئی، نعت میں آپ نے اس زیارت کا ذکر کیا اور حضور کا حلیہ پاک بیان کیا۔ جب بھی وہ زیارت کا واقعہ یاد آتا تاجدار گولڑا روتے، اشکوں کی برسات لگ جاتی۔ اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکدی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیاں ہن مد بھریاں، دو ابرو کوس مثال دسن، جیتو نوکے میادے تیر چھٹن، لباں سرخ آنکھاں کے لالے یمن، چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں۔ حضور تاجدار گولڑا کو پہلے زیارت ہوئی، بعد میں نعت لکھی، نعت میں حلیہ بیان کیا، پر جب آئے مکتے پہ تو کہنے لگے سبحان اللہ ما اجملہ کا۔ یہ بات میں عرض کرنا چاہتا تھا، جو بھی زیارت کرے گا پکار اٹھے گا سبحان اللہ ما اجملہ کا۔ یہ افعال تعجب میں سے ہے، ما اجملہ کا۔ یا رسول اللہ تسی کڈے سونے ہو، یا رسول اللہ تو آڈے جا کوئی دوجا سونا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ویسا۔ وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، سب سے اولا و آلہ سبحان اللہ ما اجمالہ کا۔ یا رسول اللہ تسی کڈے سونے ما اکمالہ کا۔ دل نبی دے نظارے کو لو رجدہ ہی نہیں۔ وہ اور حسین ہے جنہیں دو چار دفعہ دیکھیں تو دیکھنے کی تڑپ گھٹ جاتی ہے، طلب گھٹ جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے۔ حضور کے حسن پاک کی تاثیر یہ ہے جیسے جیسے دیکھتے جاؤ تڑپ بڑھتی جاتی ہے۔ یہاں دیدار کرنے سے طلب گھٹتی نہیں، طلب بڑھتی جاتی ہے۔ اے تن میرا چشمہ ہووے میں مرشد ویخ نہ رجاں۔ صاحب حال لوگ جو انہوں نے حال میں کلام کیا ہوتا ہے، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جو کہنا لولوں دے مڑ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجاں ہو، یہ حضور کے دیدار کے لیے انہوں نے کہا ہے۔ سب مرشدوں کے مرشد کون ہیں؟ حضور ہیں۔ ولیوں کے صحابہ ہیں، صحابہ سے انبیاء ہیں، نبیوں کے مرشد کون ہیں؟ حضور ہیں۔ حضور مرشد حقیقی ہیں۔ اے تن میرا چشمہ ہوئے میں مرشد ویخ نہ رجاں، لولوں دے منڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولاں ایک کجاں، دل نبی دے نظارے کولوں سونا ایخو جیا جگ اتے لبدائی نہیں۔ سبحان اللہ ما اجمالہ کا، ما احسانہ کا، ما اکمالہ کا۔ کتھے مہر علی، کتھے ثنا کسے کہتے ہیں؟ ثنا کا ایک معنی تعریف ہے، پر یہاں تاجدار گولڑا نے اس تعریف کے معنی میں نہیں استعمال کیا، کیونکہ آگے آنکھوں کا ذکر ہے۔ کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑی۔ تو یہ کون سی ثنا ہے جس کا تعلق آنکھوں کے ساتھ ہے؟ قراء حضرات بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں، قاریوں نے دانتوں کے نام رکھے ہوئے ہیں، یہ جب مخارج پڑھاتے ہیں نا تو دانتوں کے نام یاد کراتے ہیں، ثنایا، دواہک، نواجز، رباعیات۔ جب آدمی مسکراتا ہے سامنے والے جو چار دانت ہیں نا، دو بڑے دو نیچے، ان کے دو بڑے دانت جو سامنے اوپر ہیں اور دو ان کے نیچے، یہ چار دانت ثنایا کہلاتے ہیں۔ ثنایا علیہ، ثنایا سفلا، اوپر والے دو دانتوں کو ثنایا علیہ کہتے ہیں۔ تاجدار گولڑا کو جب وادی ہمراہ میں زیارت ہوئی ہے، پہلی نظر حضور کے چہرے پہ پڑی ہے، ثنایا دندان مبارک نظر آئے ہیں۔ پہلی نظر حضور کے ثنایا دندان پہ پڑی ہے۔ نعت میں آپ نے ثنا جو لکھا ہے، اس سے مراد وہ ثنایا دندان ہیں۔
ادب سیکھنا ہے تو کسی ادب والے کے پاس بیٹھے. تاجدار گوڑا کہتے ہیں میرا تو سر یہاں رہنا چاہیے تھا, نظر اٹھنی نہیں چاہیے تھی, اتنی جرت آنکھوں نے کی کہ سنایا تک پہنچ گئی. گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں, کتھے مہر علی کتھے. سنا سے کیا مراد ہے؟ حضور کے دندان مبارک. گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں, مجھ سے تو ہو نہ سکے پہ کرے دل بر کا بیان. یہ الگ بات کے دیتا رہوں اظہار کو طول, کہتے ہیں لوگ سہل ہے اظہار درد دل, میری تو آنکھ بھی نہ اٹھی بزم یار میں. ادب سیکھنا ہے تو کسی ادب والے کے پاس بیٹھے. حضرت مولانا عبد الرحمن جامی کہتے ہیں چسوے من گزر آری منے مسکین ز ناداری, فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ. حضور آپ مجھ مسکین کے گھر تشریف لائیں, جہاں میرے آقا کے نالین کا نقش پاک لگے گا میں وہاں اپنی جان قربان کروں گا. کہاں جان قربان کروں گا؟ نالین پہ یا نقش نالین پہ؟ مولانا جامی نے ادب سکھایا, نالین کی شان بڑی بلند ہے, میری اوقات نہیں نالین کی عظمتوں تک پہنچ سکوں, میں تو نالین کے نقش پاک کے اپنی جان قربان کروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کا نشان جہاں لگے نا, اس کی زیارت سے اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں. تو حضرت ابراہیم کے چہرے کی زیارت سے کیا کچھ ملے گا؟ جب حضرت ابراہیم کے چہرے کی زیارت بڑی برکتوں والی ہے, تو جنہیں ابراہیم مانگ رہے ہیں ان کی زیارت سے کیا کچھ ملے گا؟ آپ نے اکثر یہ جملہ سنا ہوگا, بڑے سے بڑا ولی غوث قطب ابدال صحابی کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو تلاوت رخ مصطفیٰ کی صحابی نے کی ہے وہ بعد والوں نے نہیں کی. ایک ملاقات ہوئی حضور کے ساتھ, صحابی بنے, اپنے علاقوں میں چلے گئے, دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی حضور سے, شرف صحابیت کے ساتھ دنیا سے چلے گئے. اس صحابی کے مقام تک کوئی بڑے سے بڑا ولی نہیں پہنچ سکتا. یہ جو صحابی کے فضائل ہیں نا, یہ بالواسطہ حضور کی فضیلت ہے, کیونکہ انہوں نے براہ راست حضور سے فیض حاصل کیا ہے. صحابی کی جو ہم کہتے ہیں نا صحابی شان والے, صحابی شان والے, اصل میں یہ عزت رسول ہے, جو کہ صحابی کس کے ہیں؟ حضور کے. میں اس پیغام پر ہی اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی, اور اللہ کریم نے جب یہ دعا مکمل ہوئی, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 اور 129, دعا مکمل ہوئی, جبریل نازل ہوئے, خلیل اللہ مبارک ہو, اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے. کیا مقام ہے؟ ادھر دعا مکمل ہو رہی ہے, ادھر قبولیت کی بشارت بھی مل گئی ہے. یہ جو دعا قبول ہو گئی ہے, اس کا ایک حصہ ہے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. پروردگار ہماری اولاد میں امت مسلمہ کو پیدا فرمانا. کہاں امت مسلمہ کو پیدا فرمانا؟ عام طور پہ جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو اپنی طرف ذہن جاتا ہے کہ ہم امت مسلمہ ہیں. ٹھیک ہے, ہم امت مسلمہ ہیں, اس کے عموم میں ہم داخل ہیں, لیکن حضرت ابراہیم نے یہ جو فرمایا نا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا, ہماری اولاد میں, اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے ہر دور میں اولاد ابراہیمی میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں جنہوں نے شرک نہیں کیا. پوری دنیا پہ کفر و شرک ہو رہا ہے, اولاد ابراہیمی میں اس دور کے اندر بھی ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو دین ابراہیمی پہ قائم رہے, اور یہی حضور کے آبا و اجداد ہیں. حضور کے والدین کا ایمان مفسرین نے اس آیت سے بھی ثابت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے مانگا تھا ہماری اولاد میں امت مسلمہ پیدا فرما, اللہ نے فرمایا دعا قبول ہو گئی. تو حضرت ابراہیم کی اولاد میں ہر دور کے اندر مسلمان موجود رہے. یہ حضور کے آبا و اجداد ہیں جنہوں نے کبھی شرک اور کفر نہیں کیا. یہی ہمارا عقیدہ ہے, جس شے کو حضور کے ساتھ نسبت ہو جائے وہ شان والی بن جاتی ہے. دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا وہ یگانہ ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. میں اپنی گفتگو کو اسی پیغام پر سمیٹتا ہوں. میں نے بنیادی طور پہ تو
اولاد کی تربیت، اولاد سے محبت، اس کوئی موضوع بنایا اور اس میں عظمت رسول کا ایک پہلو آپ کے سامنے بیان کیا ہے، ورنہ میرے پیش نظر آج یہی تھا کہ میں ان والدین کو بھی مبارک دیتا ہوں جنہوں نے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے، ان استادوں کو بھی جنہوں نے پڑھایا ہے، اور ان احباب کو بھی جن کے اپنے بچوں نے تو حفظ نہیں کیا لیکن وہ اس مدرسے سے محبت کر رہے ہیں، تو وہ بھی گلشن اسلام کو لہلہاتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ بچوں کو خوش رکھ کے اچھا نہیں بنایا جا سکتا، ہاں اچھا بنا کے خوش رکھا جا سکتا ہے۔ تو بچوں کی تربیت کے حوالے سے یہ اصول یاد رکھیں کہ بچوں کو خوش رکھ کے اچھا نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر آپ بچوں کی خوشیوں کے پیچھے چلیں گے تو پھر تربیت کیسے کریں گے؟ بچوں کو خوش رکھ کے اچھا نہیں بنایا جا سکتا، ہاں اچھا بنا کے خوش رکھا جا سکتا ہے۔ ایک باپ نے بڑا کچھ اپنی اولاد کو دیا لیکن اچھی تربیت نہیں دی تو اس نے کچھ بھی نہیں دیا۔ اپنی اولادوں کو مسجدوں میں لے کے آئیں، مدارس میں لے کے آئیں، بے شک انہیں ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، وکیل بنائیں، پروفیسر بنائیں، لیکن انہیں دیندار ضرور بنائیں۔ انہیں ایک اچھا انسان بنانے کے لیے مساجد میں ضرور لے کے آئیں، بنیادی باتیں سکھانے کے لیے مدارس میں ضرور لے کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ آنے والی نسلوں کے لیے اس مرکز خیر کو رشد و ہدایت کا مرکز بنائے، مینارہ نور بنائے، خدمت اسلام کا مرکز بنائے۔ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب